حضرت والد صاحب آپ کے جن کا ابھی ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بڑا مفصل ذکر کیا، ان کا کوئی ایسا شعر جو آپ کو بہت پسند ہو؟ ان کے جو ہے نا جی ادبی رنگ، مشاعروں کے رنگ جو ہیں، تو وہ اشعار جو ہے وہ بھی مجھے یاد ہیں، کئی اشعار ان کے مجھے پسند ہیں۔ اور اصل میں کسی کو کوئی ادبی صلاحیتیں دیکھنی ہو تو اس کی غزل دیکھی جاتی ہے۔ نظموں میں جو ہے نا ہم عوامی لہجہ اختیار کرتے ہیں، اس میں کوئی اتنی فنی لحاظ سے بھی اس میں ہم اتنا وہ غور نہیں کرتے، جیسا لکھا گیا پڑھ دو، عوام میں سنانا ہے، عوام کے لیے ہے، نظریاتی بات کرنی ہے ہم نے، بس ٹھیک ہے، تو اس پہ ایک پیغام دینا ہے، تو اتنا وہ اس میں نہیں غور کرتے ہم۔ جو چیز ہم نے فنکاروں میں سنانی ہوتی ہے، ہم عصر شعراء کو سنانی ہوتی ہے، یا جو سامعین بیٹھے ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کو شعر و شاعری کو، آپ کی شاعری شعر کو سمجھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، یا پھر نقاد جو ہیں وہ پرکھتے ہیں کسی کے کلام کو، اور وہ کتاب کی شکل میں جب کلام آتا ہے، کتاب کی شکل میں، تو اس پر بھی نقد و نظر ہوتی ہے، شعراء کی بھی اور نقادین کی بھی۔ لہذا کسی کا ادبی معیار دیکھنا ہو تو اس کی کتاب دیکھی جاتی ہے، یا اس کی غزل میں اس کا رنگ دیکھا جاتا ہے۔ تو والد صاحب چونکہ جگر سکول آف تھاٹ کے سمجھے جاتے تھے، احسان صاحب بھی، یہ سارے حضرات جو ہیں ایک جگر کا سکول آف تھاٹ تھا۔ کو ترقی پسند تحریک تو اس وقت سے شہرت اس کو مل چکی تھی، تو وہی جو دوسرے دوست تھے گپ شپ لگانے والے، ہم پہ اللہ ہم نوالا ہونے والے جو تھے جی، گرچہ دورے بیادے تو قدح میں نوشیم جی، گود منزل نہ بود در سفر روحانی، تو کیا کہتے ہیں، وہ ایک جو اس وقت کی ادبی تحریک تھی یا ترقی پسند تحریک تھی، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے جو ایک گروپ تھا وہ یہی تھا، احسان صاحب کا گروپ، حفیظ جلندھری والوں کا گروپ۔ تو البتہ ان میں بھی ایک اردو سپیکنگ اور پنجابی سپیکنگ، یہ ایک تفریق بہرحال ہوتی تھی۔ حفیظ نے پھر اسی لیے کہا تھا نا، حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، شاہ نامہ لکھا، قومی ترانہ لکھا۔ تو یہ پنجاب اور یہ لکھنؤ اور دلی کا یہ آپس میں چھوٹی موٹی چونچیں جو ہے نا آپس میں لڑا کرتی تھی۔ تو ہمارے والد صاحب کا ایک احسان صاحب کے ساتھ تھا، جگر سکول آف تھاٹ سمجھا جاتا تھا۔ احسان صاحب تو نہ وہ رہے تھے تو وہ کاندلے کے، لیکن وہ ہے کہ پنجاب میں لاہور میں آ کے آباد ہو گئے، تو پھر وہ ماشاءاللہ ان میں یہ عصبیت تھی ہی نہیں کہ وہ پنجابی ہے، ان کے زیادہ شاگرد تھے ہی پنجابی احسان صاحب کے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ والد صاحب کے شعر سنا ہے، تو اس دور میں جو ان کے شعر، ان کے جوانی کے دور کے اور تھے، پھر جب ادھیڑ عمری میں جو تھے وہ اور رنگ تھا، پھر جب بزرگ ہو گئے، کیا کہتے ہیں، بزرگ شاعری ہو گئے، تو پھر اور رنگ تھا۔ تو میں ایک ایک شعر ان کی سنا دیتا ہوں۔ ان کی نوجوانی کا شعر ہے، جب بلکہ وہ بقول ان کے کہ اسلامیہ کالج لاہور میں مشاعرہ تھا، فیض کی صدارت میں تھا، تو میں نوجوان تھا اس وقت بالکل، تو پتلا سا دبلا سا، اور میں نے غالباً کہتے ہیں میں تہبند باندھا ہوا تھا جب میں اسٹیج پہ آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے یوں کر کے نظر جب مجمع پہ ڈالی تو میں نے کہا یہ کیا کرے گا بچہ سے؟ تو میں نے کہا کہ جب میں نے مطلع اٹھایا، ماہروں کو ماہواروں کو نہ جانے کیا ہوا۔ ان کی آواز دوست بتاتے ہیں جو بزرگ ہمارے باجی کے ساتھی، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری آواز کچھ بھی نہیں تھی جوانی میں جو تمہارے والد کی آواز تھی، اتنا لوچ تھا، اتنا ترنم تھا، اتنی غنائیت تھی کہ تم اس کے پاس کو بھی نہیں۔ یہ مجھے ان کے دوست کہا کرتے تھے۔
تو چونکہ ہم نے ان کو پھر سنا، واقعی ان کی آواز میں وہ تھا، ایک غنائیت تھی، ایک لوچ تھا، پھر سوز بہت تھا، یہ دل سے جیسے کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ. تو وہ جب انہوں نے سوز لہجے میں یہ پڑھا نا جی، ماہروں کو ماہوار کو نہ جانے کیا ہوا، پن ڈراپ سائلنس ہے نظر اب ان نظاروں کو نہ جانے کیا ہوا. بس پھر دادا تحسین کے ڈونگرے ایسے برسنے شروع، اچھل کے اس طرف دل اس طرف تاروں کو نیند آنے لگی، اس طرف دل اس طرف تاروں کو نیند آنے لگی. آج ان شب زندہ داروں کو نہ جانے کیا ہو. تو پھر یہ بھی فیض تک جو ہے وہ داد دینا شروع ہو گئے. تو کسی کو لوگوں کو کسی کو داد نہیں دیتے اپنے موجودگی میں کسی شاعر کو، انہوں نے بھی داد دی، پیٹ تھپکی اور خوش ہوئے. تو اس طرح پھر وہ نوجوانی اس وقت پاکستان نیا بنا ہوا تھا، تو یہ کرب بھی شامل تھے اس وقت ان کی شاعری میں، درد بھی شامل تھے، ہجرت کا، یاد عزیزاں کا، اور غم روزگار، جی، اور اس قسم کی پھر خون کے دریا عبور قائب کے آئے ہوئے تھے. تو اس وقت ان کی شاعری میں یہ چیزیں بھی تھیں، لیکن بہرحال غزل بھی ساتھ ساتھ لکھی جا رہی تھی، اور غزل کے اندر ہی یہ مضامین بھی آتے تھے. تو اس کے بعد پھر جب ذرا ادھیڑ عمری میں کی شاعری کی ہے، تو آپ دیکھیں نا ان کی شاعری کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کی محبت کے مدعی تو سارے ہیں، آپ کی محبت کے مدعی تو سارے ہیں، خاص تھا کچھ ان کا جرم جن کے سر اتارے ہیں، خاص تھا کچھ ان کا جرم جن کے سر اتارے ہیں. پھونک سے خوشامد کی پھول کر جوڑتے ہوں، پھونک سے خوشامد کی پھول سے خوشامد کی پھول کر جوڑتے ہوں. شکل میں تو انسان ہے، اصل میں غبارے ہیں، اس فقیر سے ناداں مانگتے ہیں کیا کیا کچھ، جس کے پاس گنتی کے سانس بھی ادھارے ہیں. پھر جب بڑھاپا آ گیا پھر اس میں زیادہ تر تصوف پھر اس میں نمایاں ہو گیا. اللہ، رسول، محبتیں، اہل بیت کا بڑا ذکر. یعنی غزل کے اندر بھی کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا شعر ہو جائے جس میں کوئی نعتیہ انداز ہو، ایک آدھ شعر. کوئی حمدیہ تو بہت ہوتے تھے، کوئی نعتیہ اس میں جڑ دیتے تھے، اہل بیت کا ذکر کر دینا. اور آخری عمر میں تو اہل بیت کا ذکر کر کر کے رویا کرتے تھے، عام باتوں میں بھی، گفتگو میں، عام گفتگو میں بھی. البتہ کہ جس دن ان کا انتقال ہوا راستے میں فیصل آباد جاتے ہوئے، وہ جو ڈرائیور ہے وہ اہل تشیع میں سے تھا، جو ٹیکسی والا تھا. اس کا بیان ہے کہ جی میں نے آج تک اپنے ذاکروں سے کبھی حضرت حسن حسین کی اتنی تعریفیں نہیں سنی تھی. جو گیلانی صاحب نے راستے میں، یہ 1.5 گھنٹے کا سفر تھا اور وہ میں 3 گھنٹے میں پہنچایا میں نے شاہ جی کو فیصل آباد، لاہور سے فیصل آباد. وہ راستے میں اتنی پیاری باتیں حضرت حسین کی کر رہے تھے، حضرت علی کی، حضرت امام حسین کی، حسن کی، کہ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ سفر جو ہے نا وہ لمبا ہو جائے. بڑی آہستہ لے کے آیا گاڑی. تو وہ غلبہ ہو چکا تھا اس وقت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر گرامی بھی یاد آ جاتا ہے پھر اس وقت کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے وہ اپنے اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غالباً کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ میرے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں زیادہ ڈال دیتا ہے. تو یہ ایمان کی اتنی ہی پختگی کی علامت ہے. ایمان کی حالت اس کی زیادہ اچھی ہے، ایمان کی حالت جس کے دل میں اہل بیت کی محبت. تو وہ او کما قال صلی اللہ تعالی وسلم، جیسے وہ جو بھی الفاظ ہیں، میں تو عالم بھی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سنا یہی ہے
کہ اسی طریقے سے تو والد صاحب پر واقعی وہ اثر تھا. تو یہ تو آپ کے والد صاحب کا ذکر ہوا. آپ نے جو والد صاحب کی وفات کے بعد آپ کے کون استاد رہے شعر و شاعری میں، غزل میں، ان چیزوں میں، ادب کی دنیا میں؟ تو ہم خود استاد بن گئے نا یعنی چونکہ مجھے پورا بھرپور ٹائم ملا نا جی. یعنی میری جب والد صاحب کی 2005 میں وفات ہوئی ہے، 2005 میں میں 55 سال کا ہو چکا تھا، مطلب ہے کہ 54 سال کا تھا، 55 سال کا. تو اس لیے اب تو میں خود میچور ہو چکا. تو کسی نے خان صاحب سے پوچھا، خان صاحب تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ تو کہتا کون سا باپ؟ ہم خود باپ ہیں، ہم خود باپ ہیں. تو اب ہم خود شاعر ہیں، خود استاد ہیں بھائی جی. تو آپ نے جو کلام لکھے ان میں سے آپ کا سب سے پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، پہلے حمد کی طرف سے آتے ہیں. حمد کی طرف سے آتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے عوامی حمد، لا الہ الا اللہ، ہر دم کیا اٹھتے بیٹھتے پڑھتا جا، شام و سحر چلتے چلتے پھرتے ایک یہی ہو تیری صدا لا الہ. ایک تو ہے یہ عوامی جلسوں میں جو ہم پڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو ہم خاص ایک تقریبات میں، مشاعروں میں یا کسی نجی محفل میں پڑھتے ہیں. تو یا کتاب کے لیے اپنے دیوان میں شائع کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ان میں جو میری خاص حمدیں ہیں اس میں سے جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے پرانے دور کی کے انداز میں لکھی ہوئی، ولی دکنی کے دور کی اردو کے اس کے ساتھ. تو کرے ہے، بھرے ہے، اٹھے ہے، سوئے ہے، جاگے ہے. تو بندے کو تیرے سیم نظر اچھا لگے ہے، ایک ذکر تیرا شام و سحر اچھا لگے ہے. اچھے ہیں وہ لب حمد میں تیری ہوں جو مصروف، در پر جو تیرے خم ہو سر اچھا لگے ہے. آئے در در پہ جو سر اپنا، در در پہ جو سر اپنا جھکائے وہ ہے مشرک. در در پہ جو سر اپنا جھکائے وہ ہے مشرک. مومن کو فقط ایک تیرا در اچھا لگے ہے، اور رکھوں عزیز اس لیے میں دیدہ تر کو، رکھوں عزیز اس لیے میں دیدہ تر کو، تجھ کو میرا دیدہ تر اچھا لگے ہے. یہ میری پسندیدہ حمد ہے اس کے جو اشعار ہیں. اور اگر آپ نعت کے کہیں تو نعت میں میری پسندیدہ نعت جو ہے وہ، اور اس نعت کے بدلے مجھے اللہ پاک نے بڑا ہی سفر کرائے مدینے کے حرم حرمین شریفین کے، کہ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر، اور اس کو آپ حمد بھی سمجھ لیں، نعت بھی سمجھ لیں، کہ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے. اے خدا جسم پر بازوں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے. دن توڑتا پھروں گرد کعبے کے، دن توڑتا پھروں گرد کعبے کے، شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے. شب ہو دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے، شب اور سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں. لب صلی علی کا میرے ورد ہو،
اور دم نکل جائے میرا تو کیا. یہ میری پسندیدہ نعت. بہت سارے نعت خوان پڑھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں گونج رہی ہے. جس نے پڑھی ہے اس کو حاضری ضرور نصیب ہوئی. آپ نے میس ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایک کچھ شعر سنایا تھا، اس کے بعد آپ نے بتایا تھا کہ اس کے بعد آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی تھی. ہاں، وہ حضرت عمر کی مسجد میں ہم گئے تھے. یہ دومت الجندل، یہ الجوف کا علاقہ ہے اردن کی سرحد کے پاس سعودیہ میں. وہاں ہم گئے تھے. حضرت عمر کی جو حضرت عمر جب دومت الجندل خود تشریف لے کے گئے تھے جب خلیفہ وقت تھے، تو وہاں پر اپنے دست مبارک سے ایک مسجد تعمیر کی تھی، اور وہ مسجد ایز اٹ از، یعنی پرانے ہی اسی کی وہ، حتیٰ کہ اس میں الیکٹریفیکیشن بھی نہیں ہوئی تھی، وہ چراغ رکھے ہوئے. اور یہ تو وہاں پہ جو انہوں نے کہا جی یہ ممبر جو ہے یہ حضرت عمر نے خود اپنے ہاتھ مبارک دست مبارک سے بنایا ہوا تھا. تو ٹوٹیاں بھی نہیں تھی، وہ باہر کنویں سے پانی لے کے وضو کرنے کا. اب پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن اس وقت تک میں جب 95 یا 6 کی بات ہے غالباً، یا شاید اس کے بھی بعد کی بات. تو وہاں پر میں نے بیٹھ کے نظم پڑھی تھی حضرت عمر کی شان میں. تو اس وقت تو وہ واقعی خواب میں پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی. خوب جوانی کی حالت میں نے ان کو دیکھا خواب میں. جی مجھے الحمدللہ جی مجھے چاروں خلفاء کی زیارت ہوئی یہ خواب، مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں، اور صحابہ کرام کی بھی زیارت ہوئی ہے. یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کافی زیارات ہو جاتی ہیں بزرگوں. سیدنا علی کی زیارت ہوئی 2-3 دفعہ ہوئی. کوئی ایسا نعتیہ کلام جو آپ نے مدینہ میں مسجد نبوی میں یا وہاں قریب کہیں پڑھا ہو، لکھا ہو؟ جی وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی حاضری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی عطا تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نعت، کوئی نہ کوئی حمد. مکے میں جائیں تو کوئی نہ کوئی حمد ہو جاتی ہے، وہاں مدینہ طیبہ میں جائیں تو کوئی نہ کوئی نعت ہو جاتی ہے. نعت پوری نہ ہو تو کوئی نہ کوئی شعر ہو جاتا ہے. یہاں واپس آنے کے بعد پھر جب کیفیات تھوڑی اور چینج ہوتی ہیں. اصل میں ہجر جو ہے نا، بعض لوگوں کو ہجر بہت اچھا لگتا ہے، وہ تڑپ بڑھ جاتی ہے. تو تڑپ جب بڑھتی ہے تو اشعار بھی پھر اسی طرح کی نکلی. جب حضوری مل گئی تو اب وہ تڑپ تو ختم ہوگی نا. اب وہ وہاں بعض طبائع جو رک جاتی، وہ پہلا جو لکھا ہوگا وہ تو آپ سنائیں پڑھیں وہاں، لیکن وہ آپ کی کیفیات چینج ہو گئی ہیں. اب وہاں پر حضوری جس چیز کی تمنا تھی وہ تو مل گئی، حتیٰ کہ لبیک بھی جب آپ باہر ہوتے کہتے ہیں لبیک لبیک، لیکن جب آپ کعبۃ اللہ پر پہنچ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی اب تو پہنچ گئے تو اب بند کر دو تلبیہ. تو اسی طرح وہ بند ہو جاتا ہے پھر سارا کچھ بعض دفعہ جا کے. تو بندہ بعض دفعہ سوچتا ہے کہ یار یہ کہیں انقباض والی کیفیت نہیں، صوفیاء والی، یہ کیوں ہو گیا انقباض؟ تو نہیں، اس کی وجہ انقباض نہیں ہوتی. اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ آپ کی جو تڑپ تھی وہ تو آپ نے جو ہجر میں جہاں، تو الحمدللہ تو وہ میں نے وہاں کہیں نعتیں ہوئی ہیں وہاں پہ. خصوصاً میرا وہ جو سلام جو بڑا مشہور ہوا پھر ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، وہ میں نے جب پڑھا، لکھا ہی تھا، پڑھا تو نہیں تھا وہاں پہ، عرض کیا بس روضے کے سامنے. تو میں جب میری واپڈ ہاؤس میں میری سروس ہوا کرتی تھی تو میں یہ عمرہ کر کے آیا ہوں واپس، وہاں یہ لکھا تھا لیکن پڑھا کہیں بھی نہیں تھا. تو مجھے مادرزاد نابینا اکتوبر ٹیک سنگھ سے حافظ بشیر صاحب مرحوم ابھی فوت ہوئے ہیں پچھلے سال غالبا، تو وہ مجھے ملنے آئے. مجھے میرے وہ آپ کے نائب قاصد نے بتایا جی کہ آپ کا مہمان ہے کوئی باہر. میں نے کہا اس کو بھیج دے. کہتے جی نابینا ہے وہ. میں نے کہا اچھا اس کو جو واپڈ ہاؤس باہر مسجد ہے نا، میں نے کہا وہاں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں. میں گیا تو حافظ صاحب بشیر جی میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آیا. تو میں نے کہا جی فرمائیے حافظ صاحب. کہتے ہیں کہ آپ مدینے گئے ہوئے تھے. میں کہا جی. کہتا میں آپ کو مبارک دینے آیا ہوں. میں نے کہا جی بڑی مہربانی، آپ نے اتنی دور سے صرف مبارک دینے کے لیے سفر کیا. کہتے نہیں، سفر کی وجہ تو اور ہے. سفر کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں کوئی کلام لکھا ہے.
میں نے کہا جی. کہتا میں وہ سننے آیا. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے کوئی کلام لکھا ہے؟ کہتا جی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ عمرے پہ گئے ہو. مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ سلمان کو بلاؤ اعلانی کو اور اس سے وہ نعت سنو جو سلام سنو جو اس نے میرے روضے پہ آ کے لکھا. تو کہتا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیلانی صاحب کو بلا رہے ہیں. میں تو ابھی محفل نعت میں وہ آئے ہوئے تھے. لیکن خواب میں نے دیکھا کہ محفل نعت ہے قریب ہی, تو اس میں آپ آئے ہوئے ہیں. تو میں بچے کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ گیلانی صاحب کو بلا کر لاؤ, ان سے کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور وہ سلام سننا چاہتے ہیں جو تم نے لکھا ہے مدینہ شریف میں. تو کہتے وہ بچہ آ کے بتاتا ہے جی وہ تو چلے گئے لاہور, واپس چلے گئے نعت پڑھ کے. کہتا میں بڑا افسوس کرتا ہوں. اتنے میں میری والدہ مرحومہ 90 سال کی, انہوں نے آواز دی کہ حافظ بشیرہ اٹھ جا. رمضان کا مہینہ تھا. حافظ بشیر اٹھ جا, روزہ رکھ لے. کہنا میں کہ ماں روزہ دے تو رکھوا دے, پر تو میرا کام بڑا خراب کیتا. کہندی کی کہ اے میں خواب دیکھا سی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول بیٹھا ہے سی اور اس طرح انہوں نے کہندے پوت اے تے اچھی گل نہیں ہے کہ تو انہوں نے شاہ صاحب نو بلاویں تو تو آپ جا کے انہوں کو کلام جڑا سن تے نالے گل دی تصدیق بھی ہو جاؤ کہ انہوں نے کوئی لکھا ہے کوئی نہیں لکھا. تو کہنا میں اپنی والدہ کے کہنے تے پھر آیا تو وہ کی کلام ہے. وہ پھر میں سنایا انہوں نے, میں حیران, اور مجھے رشک بھی آیا اس وقت. اپنے اللہ پاک نے مینوں یہ سعادت دیتی کہ میں یہ لکھیا اور وہ دی خبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی. اور اگوں آ کے انہوں نے اپنے ایک عاشق نو بھی اچھا انہوں کیوں بھیجیا, وہ دے خواب چ کیوں آئے, یہ اللہ ہی جانے جن نے انہوں نے خواب چ لیا. لیکن میرے کو جو سن کے گئے نے وہ کہندے نے میں سارے رستے واپس, اچھا میں بوتل بنائی پانی پیا انہوں نے. اس کے بعد اللہ کا بندہ چلا گیا. اس کے بعد ان کا خط آیا کہ شاہ صاحب میں سارے رستے ان پہ اربوں درود, ان پہ خربوں سلام جڑی ردیف سی نا میری اسلام کی وہی میں پڑھتا رہا ہوں. تے فقیر آدمی ہیں, کچھ پلے نہیں ہے. چھوٹی جی مسجد 3-4 ہزار روپیہ مہینہ میں بچوں کو پڑھان کا ملتا پہ. چھوٹی جی محلے کی مسجد ہے. میں تو میری والدہ ہے, میری شادی بھی کوئی نہیں ہوئی, تو میرا وہ گزارا ہوں. میرا اور میری والدہ کا خرچہ ہو جائے. میرے 2 روٹیاں نے کھانیاں, 2 میں کھانیاں, بس کوئی ادھر ادھر اللہ پاک پجوا دینا کوئی دوستوں کے محلے داروں, تو میرا گزارا ہو رہے. تو کہنا میں بیٹھا ہے سی تو ایک گڈی چ بندہ اتریا. انہیں کہا حافظ بشیر تیرا پاسپورٹ ہے؟ میں کہ نہیں جی. تو کہنا انہوں نے کہا پاسپورٹ بنوا تین عمرے دے. کہنا میں وہ یہی پڑھتا پیا سی ان پہ اربوں درود, ان پہ خربوں سلام. تو کہنا اتنے میں چلا گیا تو اتنے میں روضہ پاک بھی اتنے میں انہوں نے کافی سارے پیسے بھی دیتے. میرا ٹکٹ ویزا شیزا بھی انہیں کروایا. میں نہیں پتا وہ کون سی. تو اس تو بعد میں کہنا اتنے بھی میں جدو مواجہ ترتے جاواں تو یہی ہوگا میں انہوں پہ پہ کہنا میں تو تاری سلام نے میرا عمرہ بھی کروا دیتا اور میری وہ بھی اپنا اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب کی تھی. اچھا حضرت, اس پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک سوال جو پہلے رہ گیا, آپ کے والد گرامی کے حوالے سے ایک سوال یہ تھا کہ ان کا شعر و شاعری اور باقی چیزوں سے تو تعلق تھا ہی, یہ جو گلیمر جس کا آپ نے ذکر کیا ان سے بھی کچھ ان کا تعلق رہا اور آپ کا بھی کچھ اس میں رہا؟ جی ہوا یہ تھا کہ طبیعت چونکہ مذہبی رنگ کی ہی تھی اور پڑوان بھی اسی میں چڑھی ان کی جو تھی بچپن سے لے کر جوانی سے ایک مذہبی ماحول ہی رہا ان کے اوپر, اور ایک سیاسی ماحول رہا, اور ایک بزرگانہ وہ جو وہ ہوتا ہے روب وہ بھی تھا بزرگوں کا ان کے اوپر. تو اس لیے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کہیں اس گلیمر والی دنیا میں جائیں گے. لیکن چونکہ خوبصورت بھی تھے ماشاءاللہ, پتلے دبلے بھی تھے, اور آواز ماشاءاللہ بڑی تھی, اور شاعری میں بھی ان کے بڑا لوچ اور ترنم تھا. تو امرتسر سے ایک دفعہ لاہور ان کو بلوایا گیا مشاعرے پہ. رائل پارک میں کوئی مشاعرہ تھا. تو
مشاعرہ پڑھ کے چلے گئے. ہدیہ ودیہ جو کچھ اس حساب سے ملا ہوگا, امرتسر سے لاہور آنے کا کرایہ باڑا اور ساتھ کچھ کافی سارے شعراء تھے. وہ چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ٹیلی گرام آیا کہ پلیز ریچ سون. تو کہتے ہیں میں ریچ سون کیوں بلایا مجھے, ابھی تو میں مشاعرہ پڑھ کے آیا ہوں. تو میں نے کہا شاید پھر کوئی کام ہوگا. تو مجھے بلایا انہوں نے, تو مجھے لے لیا انہوں نے اسٹیشن سے اور مجھے لے گئے. رائل پارک میں فلموں کے دفتر ہے, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں. ہاں, وہاں کوئی جو ہدایت کار تھا یا فلم ساز تھا وہ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا جی کہ ہم نے وہ مشاعرہ کرایا تھا, ہمارے مشاعرے کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ہماری فلموں کے گانے لکھیں. انہوں نے کہا خدا کے بندے, لڑے جی ہم نے مشاعرہ ہی اس لیے کروایا تھا کہ شاعر چننا تھا اپنی فلموں کے لیے, گانوں کے لیے. تو ٹیم نے فیصلہ کیا کہ امین گیلانی بہتر ہے, سب سے ینگ بھی ہیں اور آپ فلمی ماحول کو سمجھتے بھی ہوں گے, تو اس لیے آپ کو انتخاب بھی آپ کا کیا کہ آپ کے سہل ممتنع کہتے ہیں, آپ آسان کہتے ہیں, اور ہم آسان لکھنے والے چاہیے. نہیں بابا میرا تو یہ ماحول بھی اجازت نہیں دیتا, میرے والدین مجھے زندہ گاڑ دیں گے اور میرا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. اس نے کہا جناب ہم نے ہزاروں روپے لگا کے مشاعرہ کیا, اب آپ کیسے انکار کریں گے. تو کہتے ہیں کہ ایک دم اس نے تیور بدلے اور بیل دی اور چپڑاسی کو اندر نائب کانسل کو, اور اس نے کہا کھڑکیاں دروازے بند کر دو. میں نے کہا یہ کیا کرنے لگا, ابھی کھڑکیاں دروازے بند کر, ڈرار کھولا اس نے اپنی میز کا اور پسٹل نکال لیا. کہا نا اس ایگریمنٹ پہ سائن کرو, پسٹل سامنے کر دیا اس نے. کہتے میں بچہ گھبرا بھی گیا, 18-19 سال کی عمر کا. کہتے میں نے فٹافٹ بغیر دیکھے میں نے فٹافٹ سائن کی. تو اس نے اس کو طے کر کے تو جیب میں ڈالا اور کیا لگایا ہنس. کہتا ہم نقلی پستول ہے فلموں والا جو ہے فیک ہے. تو کھڑکیاں کھولیاں ہنس کہتا آپ پھنس گئے. اب آپ ایگریمنٹ پہ ہو, اگر آپ توڑو گے تو پتہ نہیں کتنے ہزار روپے تمہیں دینا پڑے گا. لے بھی مارے گا. تو وہ کہتے ہیں پھر میں بڑا مجبور ہو گیا. پھر مجھے لکھنے پڑے گانے ان کے, اور وہ گانے زبیدہ خانم نے گائے, ایک گانا غالباً مکیش نے گایا, شمشاد بیگم نے گائے. اس وقت کی جو مشہور سنگرز تھیں, شمشاد بیگم نے کافی گانے گائے ان کی فلموں کے. تو 4-5 فلموں کے غالباً انہوں نے گانے لکھے. مصیبت یہ ہوتی تھی کہ جب ریکارڈنگ ہوتی تھی, شوٹنگ ہوتی تھی, پکچرائز ہوتا تھا گانا, تو شاعر کو ساتھ بٹھاتے ہیں کہ وہ چینج کرنا ہو, سچویشن چینج ہو گئی ہو, کوئی سنگر سے پڑھا نہ جا رہا ہو, پروننسیشن اس کی ادا نہ صحیح کر سکتا ہو, ان کے میوزک کے اصولوں کے مطابق نہ آ رہا ہو, تو اس کو چینج کر سکے, بدل سکے اس کو. تو اس لیے وہ کہتے ہوئے بڑی مصیبت تھی میرے لیے. وہ اداکارائیں بیٹھی ہوئی ہیں, ڈھول ڈمکوں والے مراسی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اور وہ سارا. تو بڑا مجھے اپنے آپ کو میں بڑا آکورڈ سا لگتا تھا کہ میں یار کس ماحول میں بیٹھا ہوں. جیسے میں کبھی کبھی کسی چینل پہ پھنس جاتا ہوں, میرے ارد گرد سلیو لیس وہ بٹھا دیتے ہیں, یا وہ کاساں ہیں یا ڈانسر یا سنگر, وہ میں بڑا اس وقت محسوس کرتا ہوں کہ یار میں کیا پھنسا ہوں یہاں پہ. تو کئی دفعہ مجھے لڑنا بھی پڑتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا پروگرام آپ کے ساتھ, آپ میرے ساتھ کسی اور کو بٹھائیں. یہ خاتون جو ہے, یا تو اس کو آپ سویٹر پہنائیں پوری جرسی والا وہ پہنائیں بازوؤں والا. تو خیر, تو وہ اسی طرح ان کی پوزیشن ہو رہی تھی. تو اس کے بعد تحریک وہ جو ہے نا پاکستان کے تقسیم کے ہنگامے شروع ہو گئے. وہ تقسیم کے ہنگامے شروع ہو گئے, وہ فلمیں بھی فلاپ بھی ہو گئی, وہ چلی ہی نہیں پھر. اور وہ پھر جناب پاکستان بن گیا تو لاہور آ گئے. تو ان کو پتہ چلا کہ امین گیلانی لاہور آ گئے, وہ پھر آ گئے. انہوں نے کہا کاکا چل, ہاں انہوں نے کہا کاکا کیونکہ نہیں وہ معاہدہ جڑا سی نا وہ ہندوستان دے وچوں ہے جی, ہوں اسی پاکستان. پھر منتاں ترلے انہوں نے کیتے کہ یار کچھ لکھ دے. تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ شہو پورے چلا گیا ہوا تھا, اب یہ مجھے بلاتے تھے کہ جی وہ گانا جو آپ نے لکھا ہے اس کی شوٹنگ ہے اور اس کو پکچرائز کرنا ہے, تو آپ آئے. میں جاتا ہی نہیں تھا. پھر ایک دو چار دفعہ وہ آ گئے وہاں شہو پورہ میں کہ جی وہ ڈھول ڈمکا لے کے سنگر کہ جی ہم نے ریکارڈ کرنا. تو پھر انہوں نے دیکھا یہ تنگ کرتا بندہ, تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا.
اور مجھے نہیں، میں شروع سے ہی نہیں، آفر ہوئی ایک دو دفعہ، لیکن میں صاف انکار کر دیا کیونکہ میرا تو وہ ماحول نہیں تھا نا کہ مجھ کو جو فیکٹ پستول سے ڈراتے یا کچھ کرے، اس لیے میں نے کہا نہیں بابا میرا نہیں۔ مجھے اس کا ایک دفعہ گیا ہوں میں، ایک دفعہ میں گیا تھا، لیکن مجھے وہ ماحول اس قدر غلیظ نظر آیا نا بعض جگہوں پہ، تو میں نے کہا جی کہ نہیں، میرا بہت یہاں پر تو گند ہے بڑا، میرا مزاج ہی ایسا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کوئی لوگ نہیں لگایا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ سے یہ سوال رہ گیا کہ آپ کی جو پسندیدہ یا آئیڈیل شخصیات میں سے کچھ اگر کسی کا آپ ذکر کرنا چاہیں، نام بتانا چاہیں۔ جی میری مختلف ادوار میں مختلف شخصیات آئیڈیل رہی ہیں جی۔ بچپن میں تو اپنے باپ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا ہم کو، ہمارے والد صاحب سب کچھ تھے ہمارے لیے، وہی آئیڈیل بھی تھے۔ ان کی آواز کے اعتبار سے بھی ہمیں وہی اچھے لگتے تھے، شاعری بھی انہی کی ہمیں اچھی لگتی تھی۔ کسی کو بلکہ میرا خیال ہے یہ میرا سوال ہی عجیب ہے کہ بچے کا باپ پہلا آئیڈیل ہی اس کا ماں یا اس کا باپ ہی ہوتا ہے، ماں یا باپ ہی ہوتے ہیں، تو یہی تھا۔ لیکن پھر جب ہم بجے سے سنتے تھے، والد صاحب سے سنتے تھے کہ ان کے آئیڈیل، تو وہ دو شخصیات کا نام لیتے تھے، حضرت امیر شریعت کا سید اللہ شاہ بخاری اور حضرت حسین احمد مدنی شیخ الاسلام شیخ العرب والد۔ وہ کہتے تھے کہ میری یہ دو شخصیات جو ہے نا میرے لیے آئیڈیل۔ اور شاعری میں وہ جن کو آئیڈیل، وہ جگر مراد آبادی، جگر سے متاثر تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک تصویر بھی کالی سی بلیک اینڈ وائٹ وہ گھر میں پڑی ہوئی تھی، اس پر میری ہمشیرہ نے کہیں اس نے کہا پر یہ کون سا بابا ہے، اس نے وہ کیچی میچی سے مار دیا نا کسی چیز سے نا، پینسل سے، اس کو بابا نے اس کو مارا تو خیر شاید نہیں، لیکن بڑا ہی ڈانٹ، وہ اور زیادہ خلاف ہو گئی اس بابے کے، جگر مراد آبادی کے، اس بابے کی وجہ سے مجھے بچی سے ڈانٹ پڑی۔ ورنہ حالانکہ وہ تصویریں کسی کی تصویر گھر میں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی رکھی ہوئی تھی، حضرت مدنی کی رکھی ہوئی تھی ایک تصویر، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی، لیکن وہ عام ظاہر نہیں۔ لیکن جگر مراد آبادی کو پتہ نہیں وہ کہیں کیوں باہر پڑی ہوئی تھی، تو وہ مشیرہ میری نے چوٹی نے اس پر وہ ہیرے پورے لگانے تھے، وہ اتنا غصے ہوئے۔ تو وہ ان کے یعنی سیاسی و مذہبی تو شاہ جی تھے، اور پھر شاعری میں یہ تھے جگر مراد آبادی، اور متقدمین میں میر سے متاثر تھے، غالب کی نسبت میر سے، اور میں غالب سے زیادہ متاثر ہوں متقدمین میں، داغ سے زیادہ، کیونکہ داغ کے کلام میں شوخی، تو میرا آئیڈیل داغ رہا، اور میں داغ کے انداز میں کہنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ لیکن چونکہ جگر بہرحال اپنے دور کا ایک خوبصورت، جگر میں تغزل جو تھا، وہ جو اس میں سوز تھا، اس کے کلام میں جو سوز تھا، اس لیے جگر بھی بہرحال تقریباً آپ سمجھ لیں کہ وہ بھی میرے آئیڈیل کے قریب ہی تھا، آئیڈیل ہی تھا سمجھے۔ شاعری میں اپنے دور میں جنہوں نے مجھے متاثر کیا، وہ یہ ہمارا کیا کہتے ہیں محسن نقوی، احمد فراز تھے، یہ جو جن کی شاعری آئیڈیالائز کرتی تھی، اور جناب قاسمی تھے، احمد ندیم قاسمی تھے، یہ آئیڈیل رہے ہیں میرے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں فلمی دنیا میں جو بعض لوگوں کے آئیڈیلز ہوتے ہیں، تو مجھے اس وقت وحید مراد جو ہمارا ایک اس دور میں ہم سے تھوڑا سا سینئر ہوتا تھا، تو ہیرو بڑا اچھا لگ رہا تھا، تو وہ کون زیادہ اچھا لگتا ہے، تو وہ، اور سنگرز میں مہدی حسن یہ پسند تھے ہم کو، اور محمد رفیع اور کشور کمار، اس کے گانے ہم جناب کالج کے دور میں کشور کمار کا دور ہوتا تھا، وہ ہم نے رٹے ہوئے تھے گانے، آوازیں تھی اللہ میاں نے دی، فنکشنوں میں کشور کمار کے گانے
یا رفیع کے گانے گانے. حضرت کبھی ایسا ہوا کہ مشاعروں میں تو آپ اکثر جاتے ہیں اور وہاں پر طرح طرح کے لوگ میزبان بھی اور مہمان بھی ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسا ہوا ہو کہ کسی کو آپ کی شاعری یا آپ پسند آ گئے ہوں، یا کسی کو آپ نے پسند کر لیا ہو، کوئی ایسا فیئر ٹائپ کوئی مسئلہ؟ ایز سچ تو نہیں، جیسا باقاعدہ کوئی لو شو یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ لائکنگ کی حد تک رہا ہے. تو بس ایک حد فاصل طبیعت نے بھی رکھی ہوئی تھی، شاید شعور میں ہوتا تو شعور میں وہی مذہبی بیک گراؤنڈ تھا کہ یار نہیں، یہ بھی کسی کی بہن بہو ہے، بیٹی ہے، تو نامناسب ہے. تھوڑا سا بڑھنا تو پھر خیال آ جانا کہ نہیں، بس یار تھوڑا فلرٹ کر لیا بس کافی ہے، اتنا ہی کافی. نہیں، ایسا نہیں. بدنامی سے بھی ڈرنا اور پھر ابا کی مار سے ڈرنا، اور یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تو البتہ ایک دو دفعہ دوسری طرف سے کچھ زیادہ یعنی اگریسو ہوا معاملہ، لیکن الحمدللہ وہ بھی کنٹرول میں ہی رہا. اب والد صاحب کے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا تھا وہ بھی یک طرفہ ہوا تھا، اور وہ بھی ادھر سے ہی صنف نازک کی طرف سے تھا، اور پھر وہ بیچاری کو یہ نہیں مل سکے تو اس کو ٹی بی ہو گئی، پھر وہ مر گئی، اور پھر وہ بیچاری اس کا قلق رہا والد صاحب کو کہ یار میری وجہ سے وہ بیچاری اللہ کو پیاری ہے. کیونکہ آخری الفاظ بقول ان کے بچوں کے جو ان کے اس وقت ان کے پاس بچے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ آخر میں پتہ نہیں کسی کا نام لیتی تھی، امین امین کرتی تھی. وہ ہری پور ہزارے میں کہیں گئے تھے وہ مشاعرے میں، تو وہ اس کو لکھ کر بھی اس کو منع کرتے بھی رہے کہ میں ایک غریب مسافر ہوں، مجھ سے پیار نہ کر، تو اپنے سرخ دوپٹے سے پونچھ لے آنسو، کبائے پتہ نہیں کس کو للہ تار تار نہ کر. اس طرح دیکھو وہ اس کو سمجھاتے بھی رہے لیکن وہ نہیں سمجھی، اور انہوں نے اس کو لفٹ نہ کرائی. چونکہ رہتے تھے یہ ہمارا سر اس وقت پارٹیشن سے پہلے کی بات، تو پھر وہ بیچاری یاد کر کے مر گئی. ایسا الحمدللہ میرے ساتھ اتنا گہرا کسی کا وہ نہیں ہوا الحمدللہ. وہ مذہبی ماحول ہونے کی وجہ سے طبیعت میں ایک خدا خوفی بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے بہرحال. یہ آپ اسی حلیے میں مشاعروں میں بھی جاتے ہیں، انٹرنیشنل جگہوں پر بھی آپ نمائندگی کرتے ہیں، کبھی اس حلیے کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا اس ماحول میں، کبھی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ امبیرسمنٹ کا سامنا باہر کے ملکوں میں سفر کے وقت تو محسوس ہوا ہے، لیکن کسی پروگرام میں الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. میں سفر میں جب جاتا ہوں تو یورپ کے سفر میں اس طرف تو میں پینٹ شرٹ پینٹ کوٹ پہن لیتا ہوں، کیونکہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سلوار قمیض میں کچھ گنڈوں نے بدتمیزی کی، آوازیں کسے، ایسے جاتے جاتے یوں کر دینا، انگریزی میں یا اپنی زبان میں کوئی جملہ پھینک دینا. یا وہاں کے لوگوں کے تجربات بھی ہوئے جو اس حلیے میں وہاں رہ رہے ہیں کہ کسی پیسنجر نے شکایت لگا دی جہاز میں بیٹھتے ہوئے کہ جی یہ بندہ جو ہے بیٹھے ہوئے اس نے اللہ اکبر کہا ہے. منہ سے نکل جاتا ہے ہم لوگوں کے انشاءاللہ، فون آ گیا آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر، اس کا اللہ اکبر کا وہ شکایت لگا دی اس نے کہ جناب یہ میں اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی یا کر سکتا، مجھے اتار دیں یا اس کو اتاریں. تو وہ آپ کو اتاریں گے کہ بھائی آپ کی وجہ سے مسئلہ ہے، اس لیے پلیز آف لوڈ ہو جائیں آپ. تو یہ ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے پھر ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈو اینڈ روم ایز رومنز ڈو، ہم بھی پھر وہ اپنا لباس جو ہے وہ پہن لیتے ہیں، اور وہ کیپ بھی وہ دوسری پی کیپ سی رکھ لیتے ہیں کہ کوئی سمجھے کہ یہ ہمارا ہی بندہ ہے. لیکن اگر آپ پروگرام میں ہیں اور اپنے لوگ ہیں تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو آپ کی ساری ذاتی زندگی کو جان کے بہت محظوظ بھی ہوئے ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں ان کو نہیں پتہ بھی چلی ہوں گی. میری فیملی والوں کو بعض چیزیں نہیں پتہ ہوں گی جو میں آپ کو شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ جو میں نے. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. شکریہ آپ کا بھی.